अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गेस्ट आर के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली जान। नाजरीन, जब भी हमने देखना हो कि कोई माशरा कैसा है तो हम वहाँ के ट्रैफ़िक के निज़ाम को देखते हैं, और अगर वहाँ का ट्रैफ़िक का निज़ाम अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग सिविलाइज्ड हैं और वहाँ के ट्रैफ़िक के कवानीन बहुत अच्छे हैं, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बनाती हैं ताकि हम वक्त पर घर घर पहुँच सकें और बाहिफाजत घर पहुँच सकें। इसी हवाले से पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने पूरे पाकिस्तान में अपने बहुत से ड्राइविंग लर्निंग सेंटर का इनकाद किया है, जिसका मकसद ये है कि वो लोग जो अपने इदारों से निकल कर ड्राइविंग लर्निंग सेंटर नहीं जा सकते, वो अपने ही इदारे में ड्राइविंग सीख सकें, और ना सिर्फ ड्राइविंग सीख सकें बल्कि लाइसेंस का हसूल भी मुमकिन हो सके उन लोगों के लिए। तो इसी हवाले की कड़ी में लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में भी एक ड्राइविंग लर्निंग सेंटर का इनकाद किया गया, जिसमें बहुत से तलबा और जो फैकल्टी मेंबरान हैं उन्होंने हिस्सा लिया और ड्राइविंग सीखी और अपना लाइसेंस हासिल किया। अगर इस हवाले से हम उसकी तादाद की बात करें तो इसमें मेल जो मेंबर्स हैं वो हैं 45, और इसके साथ जो फ़ीमेल मेंबर्स हैं वो हैं 124, और हमारे जो फैकल्टी मेंबरान हैं उनकी तादाद है 77, और वो तलबा जिन्होंने कार सीखी उनकी तादाद है 86, और वो तलबा जिन्होंने बाइक सीखी उनकी तादाद है 6। और इसी तरीके से अगर हम पूरे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनका अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो एक बड़ी अमाउंट बनेगी जिन्होंने ये ड्राइविंग सीखी, और इसका सारा क्रेडिट जो है वो जाता है पंजाब ट्रैफिक पुलिस को। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ LGU के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब, जो कि SSP ट्रैफिक हेड क्वार्टर हैं, और आज वो लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए। आइए उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ड्राइविंग लर्निंग सेंटर का जो इनकाद किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका आइडिया कैसे डेवलप हुआ? जी, जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनको अपने बहुत सारे अमूर ज़िंदगी के सिलसिले में रोज़ाना अपने घर से निकल के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाना पड़ता है। चाहे जो है वो बच्चे हों जिन्होंने स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, चाहे वो लोग हों जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ जॉब्स के सिलसिले में अपने दफातर में जाना है, चाहे कोई शख्स जिसका कारोबार है उसमें जाके अपने कारोबार और अपने बिजनेस प्लेस पे जाना है। तो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो शहरी हैं वो रोज़ाना सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और अपने मुख्तलिफ जो बेसिक उनके फंक्शंस ऑफ लाइफ है उनको परफॉर्म करने के लिए ट्रैफिक जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए किसी भी मुआशरे के अंदर इस काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए कि ये जो सफ़र है लोगों का ये महफूज भी हो और बासहूलत भी हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक के तमाम कवानीन से भी आगाही हो, लोगों के अंदर ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल करने की टेंडेंसी और रुझान भी हो, और जो कवानीन है उनके ऊपर अमल करने के लिए जिस महारत और स्किल की ज़रूरत है वो भी उनको प्रोवाइड की जाए। चुनांचे इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जो पंजाब की ट्रैफिक पुलिस है उसके बुनियादी फंक्शंस में से एक ये है कि लोगों के लिए जो है वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग की सहूलत जो है उसको मुहैया किया जाए। ये पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा कि जो है वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए बाकी लोग तो मुख्तलिफ स्कूल्स का जो है वो रुख कर रहे थे, लेकिन जो खास तौर पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, जो तलबा हैं, उनके लिए खास तौर पे बहुत मुश्किलात होते हैं कि वो सारे दिन अपनी क्लासेस से फारिग नहीं होते, तो वो किस वक्त जाएं और जाके अपनी ड्राइविंग की ट्रेनिंग जो है वहाँ पे हासिल करें। तो उस सिलसिले में जो है वो हमने आपस में ये आइडिया डिस्कस किया, और फिर जो हमारे हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस हैं एडिशनल IG मिर्जा फरहान बेग साहब, ये उनका बुनियादी तौर पर आइडिया था कि हम जो लाहौर की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां से इसका जो है वो आगाज किया जाए। तो इस सिलसिले में जो है वो जो हमारे लिए एक बड़ी एजाज की बात है वो ये है कि हमने इसका आगाज पूरे पंजाब में लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से किया, और यहाँ पे हमने अपना पहला पुलिस ड्राइविंग सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किया, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो इनिशिएटिव है हमारी जनरल पब्लिक के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर नौजवान बाइक्स पर निकले होते हैं, गाड़ियों पर निकले होते हैं, और उनके पास लाइसेंस नहीं होता या अभी बनवाया ही नहीं है उन्होंने। तो इस सोच के लिए कितना ज़रूरी है कि ये उन्हीं के इदारों में जाके ये ड्राइविंग लर्निंग स्कूल बनाया जाए? बहुत ज़रूरी है। मैं जो है ना वो ये इसमें अर्ज़ करूँ कि जो ट्रैफिक है ये एक ऐसा काम है जो कि आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपने घर से बाहर निकलना है, आपने रोड्स का इस्तेमाल करना है, चाहे आप किसी गाड़ी को इस्तेमाल नहीं भी करते,
آپ پیڈسٹرین ہیں اور آپ پیدل چل رہے ہیں تو پھر بھی اس کے لیے بھی ٹریفک کے قوانین ہیں. مثلاً جو ہے اس کی ٹریفک کا ایک قانون کیا ہے کہ آپ ہمیشہ روڈ کو کراس کریں گے تو وہاں سے کراس کریں جہاں پہ زیبرا کراسنگ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے جو ہے وہ حفاظت کے لیے یہ ایک قانون جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کے لیے ایک پورا نظام بنایا گیا کہ کس طرح سے آپ کہاں سے روڈ کو کراس کر سکتے ہیں. تو چاہے پیدل افراد ہوں, چاہے بائکرز ہوں, چاہے گاڑیوں کے اوپر سفر کرنے والے ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو, تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹریفک کا پورا نظام بنایا گیا ہے ان کے اوپر وہ عمل درآمد کرے, اس کی سکل کو حاصل کرے اور ان قوانین کی پوری طرح سے پابندی کرے. اسی صورت میں وہ نہ صرف یہ کہ اپنے سفر کو محفوظ بنائے گا, اس کے جو گھر والے ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے جا رہا ہے ان کے سفر کو محفوظ بنائے گا, بلکہ باقی جتنے افراد, جتنے شہری اس ٹائم پہ سڑکوں کا استعمال کر رہے ہیں, روڈ کے اوپر موجود ہیں, ان سب کا سفر تبھی محفوظ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, چلان سسٹم کا کتنا فرق پڑتا ہے ہماری عوام کے اوپر؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا پنجاب ٹریفک پولیس کا کہ انہوں نے چلان بڑھا دیے تھے اور اس سے بہت زیادہ کنٹرول ہوئے تھے لوگ اور پریشان بھی ہوئے تھے. تو اب چلان دوبارہ واپس اسی زمرے میں کر دیے کہ جو پہلے چلان تھے انہی کو دوبارہ کنٹینیو کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا؟ میں اس میں یہ سبمٹ کروں گا جی کہ بنیادی طور پہ جو انفورسمنٹ آف ٹریفک لاز ہے وہ ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. بعض اوقات جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی انفورسمنٹ کے اوپر جو فوکس ہے اور جو ہمارے ہیومن ریسورسز ہیں وہ پھر ہم بہت زیادہ اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں. جیسے کہ یہ جو لیٹسٹ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ چالانس کے اندر اضافہ ہوا, اس کے اندر یہ نہیں ہوا جی کہ ہم نے کوئی چالان کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ٹریفک قوانین کی جو وائلیشن ہے اس کی ٹالرنس کو منیمائز کیا جائے, کہ وائلیشن کو بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک انسیڈنٹ ہوا پچھلے سال 2023 میں یہاں پہ ڈی ایچ اے کے اندر, کہ جس میں ایک انڈر ایج جو ڈرائیور تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے جو ہے وہ گاڑی اوور سپیڈ کی, آگے سے ایک اور فیملی جو کہ کسی اپنے فنکشن سے واپس آ رہی تھی اس کی گاڑی کو ہٹ کیا, جس کے اندر ایک ہی فیملی کے, ایک ہی خاندان کے 6 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, جو کہ بہت بڑا سانحہ تھا, ایک طرح سے قومی سانحہ تھا کہ 6 لوگ جو ہے جو کہ اپنی خوشیاں منانے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ روڈ کے اوپر ناحق جو ہے انہوں نے اپنی جان وہاں پہ گنوائی. اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو خاص طور پہ جو انڈر ایج ڈرائیونگ ہے, اب انڈر ایج ڈرائیونگ کا مطلب دوسرا کیا ہے کہ وہ وداؤٹ لائسنس ڈرائیونگ ہے, کیونکہ آپ اس وقت تک جو ہے وہ لائسنس حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی 18 سال کی عمر پوری نہیں ہو جاتی, 18 ایئرز آف ایج کے آپ نہیں ہو جاتے. تو اگر آپ 18 سال سے کم ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کر رہے ہیں. چنانچہ اس کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کیا گیا, اور اس کریک ڈاؤن کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح کے اس حادثے کے اندر 6 جانیں ضائع ہوئی ہیں, آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے اور اس کو اوائڈ کیا جا سکے. اس کے لیے جب انفورسمنٹ کو ہم نے بڑھایا تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو ایکشن تھا, چاہے وہ وہیکلز کو امپاؤنڈ کر کے بند کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ مقدمات کا اندراج ہو اس طرح سے لیگلی گاڑی چلانے والوں کے خلاف, چاہے وہ چالانز ہوں. چالانز بنیادی طور پہ آپ کو ٹکٹ فائن ایشو کیے جاتے ہیں, تو مختلف کیٹیگریز کے مختلف ٹکٹ فائنز ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً مختلف کیمپینز چلتی رہتی ہیں. جیسا کہ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک یہ فوکس اس کے اوپر کیا ہوا ہے کہ بہت سارے جو حادثات پیش آتے ہیں خاص طور پہ جان لیوا حادثات, اس کے اندر جو موٹر بائکرز ہیں, موٹر سائیکل چلانے والے, وہ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ وہ پوری روڈ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک خاص لائن یا لین کو نہیں فالو کر رہے ہوتے. چنانچہ جو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کوئی 3-4 دن پہلے چیف منسٹر پنجاب نے یہ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن پاس کی کہ پورے صوبے کے اندر جو موٹر سائیکلسٹ ہیں اور جو سلو موونگ وہیکلز ہیں ان کے لیے جو لائن اور لین کی پابندی ہے اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو میکسیمم فوکس کیا ہے. چنانچہ اب جو لائن اور لین کی پابندی ہے کہ آپ فریکوینٹلی یہ زگ زیگ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سڑکوں کے اوپر زگ زیگ کرتے ہیں, اس میں وہ خود سے بعض اوقات جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں, کوئی اور موٹر سائیکلسٹ یا گاڑی جو ہے وہ بھی حادثے کا شکار ہوتی ہے. تو اس طرح سے مختلف جو کیمپینز ہیں وہ انسیڈنٹس کی بنیاد کے اوپر چلتی رہتی ہیں, اور اوور آل جو ایک انفورسمنٹ کا عمل ہے ہمارا جس کے اندر ٹریفک وائلیشنز کو ٹالریٹ نہ کرنا, اس کے اوپر ٹکٹنگ فائنز ایشو کرنا اور قانونی کارروائی کرنا, وہ ہم مسلسل کرتے ہیں. بالکل. اچھا سر, جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ نوجوان جو ہیں وہ گاڑی زگ زیگ چلا رہے ہیں یا بہت غلط بائک چلا رہے ہیں, اور جس طرح اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی گاڑی سے ایک فیملی کو قتل کیا, تو اس حوالے سے جو ہے ہم جس طرح ابھی آپ نے ڈرائیونگ لرننگ اسکول کا انعقاد کیا گیا ہے کہ
ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں اور لائسنس دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے کیا لوگوں کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے بھی کوئی ہمارے پروگرام چل رہے ہیں, ایسے کوئی انیشیٹوز ہیں جو لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتے ہوں کہ ٹریفک کے قوانین کو کیسے فالو کیا جائے, اور اگر کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی, اس میں بہت سارے پروگرام ہمارے چل رہے ہیں, اور اس کا ایک پروگرام رائٹ ناؤ یہ بھی چل رہا ہے, جس پروگرام کے اندر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اس کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا کیا جائے کہ ٹریفک جو ہے اس کے قوانین کا احترام کیوں ضروری ہے. یہ کوئی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس سے پولیس کو کوئی فائدہ ہے, یہ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی, شہریوں کی اپنی حفاظت, ان کے خاندان کی حفاظت, اور باقی جتنے شہری ان کے ارد گرد اس سڑک کو استعمال کر رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کو سیکھیں, ان کے بارے میں جانیں, ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹرز پہ جا کے ٹریفک کے قوانین سے آگاہی حاصل کریں, ڈرائیونگ کے عمل کو سیکھیں, اور اس کے بعد ان کا مکمل احترام کریں. اس طرح کی جو آگاہی کی مہم ہے وہ مختلف طریقے سے چلتی ہے, جیسے کہ اس طرح کے پروگرام ہیں ہمارے نیشنل جو میڈیا ہے اس کے اوپر بھی مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں. پھر ہم بہت سارے جو ہیں وہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے ڈیلی انگیج کرتے ہیں, اپنے فیس بک پلیٹ فارم کے ذریعے, اپنے ٹویٹر اور ایکس پلیٹ فارم کے ذریعے, اور ہم جو ہے اس کے علاوہ پیمفلیٹس, نیوز پیپر, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اس کے ذریعے لوگوں کی آگاہی کا کام کرتے رہتے ہیں. تھینک یو سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹریفک کے قوانین کی بات کی جائے تو پنجاب ٹریفک پولیس کا ایک ریڈیو اسٹیشن بھی ہے جس پر آپ ٹریفک کے قوانین سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹی وی پر بھی بہت سے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم ٹریفک کے قوانین کو سمجھ سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.